نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 93 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے کہہ دو کہ فاتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ کلن، ہر ایک، ہر قسم کا، الطعام کھانا، کان حلا، وہ حلال تھا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب ان کا نام ہے، تو بنی اسرائیل ان کا لقب ہے اور نام یعقوب ہے۔ بنی کے معنی ہے بیٹے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ الا، مگر وہ چیز حرام تھی، ما حرم اسرائیل علی نفسی، جو اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے حرام کر دی تھی اپنی جان پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ، کہہ دو کہ فاتو، لے آؤ، بالتورات، تورات کو، ان فتلوہا، اور اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا، اور اعتراض یہ تھا کہ مسلمان کہا کرتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو پھر اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ حالانکہ اونٹ کا گوشت بقول یہودیوں کے کہ تورات کی روح سے حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر اس اعتراض کا جواب دیا کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے یہ ساری چیزیں حلال تھیں جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ البتہ الا ما حرم اسرائیل، سوائے وہ چیز جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ اونٹ کا گوشت تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، سیاٹیکا کی بیماری تھی، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے لذیذ اور پسندیدہ چیز وہ چھوڑ دوں گا۔ انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، جیسے تفسیر بیضاوی میں ابو سعود اور کشاف وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ فعل ذلك لتداوی بشارت الاطباء، طبیبوں کے کہنے کی بنا پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے علاج کی خاطر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ یعنی دو طرح کی اس کی تشریحات کی گئی ہیں۔ تو خیر وہ یعقوب علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا یا اپنے اوپر حرام کر دیا۔
اب قرآن کریم نے یہاں صریح الفاظ میں یہ بات تو نہیں بتائی کہ آیا اس کے بعد یہ گوشت بنی اسرائیل پر بھی حرام تھا یا نہیں تھا، لیکن سورہ نساء میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں گزرا ہے، جس میں انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کہ یہ جو الفاظ ہیں من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نزول سے پہلے، تو ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا گوشت یہ تورات نازل ہونے کے بعد ان پر حرام کیا گیا تھا، باقی یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر شریعت میں یہ حرام نہیں تھا۔ فرمایا فاتو بالتورات فتلوہا ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تورات لے آؤ، اس کو پڑھو اور اس میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کے بعد تک یہ اونٹ کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، تو اس کا وہاں پہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اصل میں حلال تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنی نظر کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا، اور بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا تھا، اور امت محمدیہ علیہ صاحب السلام میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی طرح جو اصل حکم تھا اس کی حلت کا وہ واپس آ گیا۔